بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لائے ہیں ایک بہت ہی پیارا ٹاپک جو کہ اسلامی لحاظ سے بہت ہی زبردست ٹاپک ہے۔ حضرت زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام بنت یوسف۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی کہانی انسانی صبر و حوصلے اور وفاداری کی داستان ہے، جسے پڑھنے سے ہماری نگاہوں میں خواتین کی عزت و وقار دو چند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے صابر و شاکر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے نام میں مورخین و مفسرین کا اختلافات ہے، البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی شکل و صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں اور شکل و صورت میں بھی ان سے مشابہت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نہایت شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کے پاس بے شمار نوکر چاکر، غلام، اولاد، بیویاں، لونڈیاں، جائیدادیں، مال و متاع اور اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا خوب شکر کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان نے اللہ سے کہا، اگر ایوب کے پاس اتنی آسائشات نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت نہ کرتا۔ اس پر ایوب علیہ السلام کی اطاعت و بندگی کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کی تمام دولت جائیداد ختم ہو گئی۔ اولاد، غلام، لونڈیاں، مال و متاع اور ایک ایک کے سوا البقیہ تمام بیویاں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بات یہاں تک ہی محدود نہ رہی، حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی جاتی رہی۔ آپ کو شدید قسم کی مرض نے آ گھیرا اور زبان کے سوا آپ کا تمام جسم مبارک اس مرض سے متاثر ہوا۔ حالت یہ ہوگی کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے گھن کھانے لگے۔ آپ کو اپنی جائے سکونت تبدیل کرنا پڑی۔ شہر کے ظالم لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر اس جگہ ڈال دیا جہاں وہ آپ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ چونکہ عام طور پر لوگ میں یہ مشہور ہے حضرت ایوب کو گوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کی گوڑ کے مرض کا ذکر ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماری سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی نوعیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، جب آپ بیمار پڑ گئے تو ان حالات میں آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے آپ کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا اور کبھی ایک ٹاننے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہ لایا کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ سے برتاؤ کریں یا آپ سے گھن کھا کر آپ کو چھوڑ جائیں۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ ایک دفعہ روایت کے مطابق تکلیف کا یہ سلسلہ 18 سال تک جاری رہا۔ آپ کے جسم کا تمام گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ آپ راکھ میں پڑے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آپ کی تیمارداری کرتی، آپ کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتی اور اپنے الفاظ و اعمال سے آپ کو حوصلہ دیتی۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ گھریلو اخراجات چلانے کے لیے آپ روزانہ شہر جاتیں اور وہاں لوگوں کے مختلف کام و کاج کرنے کے بدلے میں ملنے والی اجرت سے اپنی اور اپنی شوہر کی ضرورت پوری کرتی تھیں۔ ایک بار آپ نے کسی گھر والوں کے روٹیاں پکائیں اور ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بچے کے حصے کی روٹی آپ کو دے دی۔ اتنے میں آپ اس روٹی کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لائیں اور حضرت ایوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ کہاں سے لائی، اور یہ جان کر کہ ایک سوئے ہوئے بچے کا حصہ ہے۔ آپ نے روٹی واپس کر دی اور وہ بچہ یہ کہیں جا کر روٹی کے لیے بے قرار نہ ہو۔ آپ روٹی لے کر واپس پہنچی تو وہاں گھر والوں کی بکری نے ان کو زور سے ٹکر مار دی۔ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ ایوب کتنے غلط خیال والے ہیں۔ آپ نے گھر میں جا کر دیکھا تو واقعی بچہ اٹھ گیا تھا اور اس نے گھر والوں کا ناک میں دام کر رکھا تھا۔ اس پر آپ نے کہا کہ اللہ ایوب پر رحم کرے۔ انہوں نے صحیح فرمایا تھا اور میں اچھے موقع پر پہنچی ہوں۔ ایک دن آپ کام کی تلاش میں گھر سے نکلیں اور گھر گھر پھریں لیکن کوئی کام نہ ملا۔
شام کو گھر پلٹنے لگیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا تو آپ سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کسی امیر لڑکی کو فروخت کر دی اور اس لڑکی نے آپ کو کھانے پینے کا سامان دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میں نے ایک امیر کے گھر کا کام کیا ہے۔ اگلی مرتبہ بھی یہی ہوا، آپ نے بالوں کی دوسری لٹ بھی فروخت کر دی اور کھانا لے کر آ گئیں۔ چند مرتبہ اسی طرح ہونے پر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا جب ان کی زوجہ یہ نہ بتائیں کہ یہ کھانا وہ کہاں سے لاتی ہے تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس پر آپ کی زوجہ سے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتاری تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر کے سارے بال کٹ چکے ہیں۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ آپ کو رفع حاجات کے لیے لے جایا کرتی تھی کیونکہ بیماری کے سبب آپ خود رفع کرنے پر قادر نہ تھے۔ ایک بار آپ نے حاجت کے عالم میں اپنی زوجہ کو آواز دی تو انہیں آنے پر دیر لگی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت عثمان سے ندا آئی کہ اے ایوب، اپنی ایڑی زمین پر مارو اور وہاں سے جو پانی نکلے گا اس کو پی لو اور اس سے نہا بھی لو۔ حکم الہی پر عمل کرتے ہی آپ کو شفا حاصل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے حلہ بھی بھیجا اور آپ اس کو پہن کر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیگم تشریف لائیں اور آپ کو پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ کو کوئی اور شخص خیال کیا اور پوچھا کہ اے خدا کے بندے، یہاں ایک بیمار آدمی تھے، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ کہیں ان کے بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں، یہ پاک پستے نہ لے گئے ہوں؟ آپ نے فرمایا میں وہی بیمار ایوب ہوں۔ تو ان کو کافی دیر تک یقین نہ آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ چونکہ آپ تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے بہت سے کام خود نہ کر پاتے تھے اور زوجہ ہی مددگار تھیں، تو زوجہ کی غیر موجودگی میں غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا جس سے بیقرار ہو کر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑیں، لہٰذا انہوں نے 100 تیلوں والی ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مار دی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہوا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَعْفًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَخَفْ۔ اب ترجمہ اور فرمایا اپنے ہاتھوں میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ شفا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے کا سا رنگ اور روپ بھی بخش دیا اور مال و زر، اولاد، احباب، عرض، سب حالت پہلے کی سی ہو گئی۔ مصائب کے خاتمے پر آپ کی زوجہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرنے پر خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ آپ بنی نوح انسان کی تاریخ کی عظیم تر خاتون ہیں۔ آپ نے وفا شاعری کی ایک مثال قائم کر دی اور ہر دکھ درد میں آپ شوہر کے شانہ بشانہ رہیں۔ ان کا عمل اور اسوہ ہر دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ Thanks for watching. Please follow my channel and get more video on this topic.